فون نکالیے اور میرے ساتھ مل کے استقبال کرنا ہے آپ سب نے. ٹارچ اپنی موبائل فون کی لائٹس آن کر لیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مزار قائد وہ تاریخی مقام قائد اعظم محمد علی جناح جن کے ساتھ جس طرح سے لوگ پاکستان بنانے کی تحریک میں شامل تھے آج عمران خان کے ساتھ پاکستان بچانے کی تحریک میں شامل ہیں. میں اس ہستی کو بلانے جا رہا ہوں جنہوں نے انشاءاللہ اب سے چند ہی ہفتوں کے بعد ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھانا ہے. تیار ہو کراچی؟ میں یہاں سے کہوں گا آپ نے وہاں سے رپیٹ کرنا ہے میرے ساتھ مل کے بلانا ہے. پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے آپ, پاکستان کے کپتان ہیں آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, عمران خان ہے آپ. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, وہ اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, وہ اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کراچی کراچی دل سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میرے کراچی کے باشعور شہریوں, میں آج جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں بڑی خاص بات چیت کرنے آیا ہوں, کیونکہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے. کراچی کے لوگوں, مسئلہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے. اس لیے میں آج آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں ساری جگہ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں, پاکستان کا مسئلہ ہے. میرے پاکستانیوں, یہ جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی,
میں چاہتا ہوں آپ آرام سے پہلے سن لیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی. اچھا پہلے آپ بتانے سے پہلے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مداخلت تھی. اور آپ وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی. سازش ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے، اور میں تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے سے سنیں کہ آپ کے ملک سے ہوا کیا ہے. میں اس سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں. نہ میں اینٹی انڈین ہوں، نہ میں اینٹی یورپین ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں انسانیت، دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہوں. میرا رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، اور میرے لیڈر رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس لیے میں کسی قوم کے خلاف نہیں. امریکہ میں ہمارے سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی امریکنز. وہ بڑی مضبوط اور طاقتور کمیونٹی ہے. اور وہ بھی پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں جس پہ ہمارا ملک چلتا ہے. لیکن میرے پاکستانیوں، میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا. میں نے، اور پاکستانی قوم سن لو، یہ میں آج آپ کو کراچی آیا یا آپ کو یہ بتانے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے، بیرونی سازش بھی اندرونی بھی، مافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے. پاکستانیوں، میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے. یہ جو سازش ہوئی ہے، یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے. ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. نوجوانوں جو تاریخ نہیں جانتے، میر جعفر کون تھا؟ میر جعفر کون تھا؟ میر جعفر وہ ایک غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کا جو مغل سلطنت کا گورنر تھا سراج الدولہ، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس سے غداری کی اور بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا. تو میرے پاکستانیوں سنو، جو مغل سلطنت کا سب سے امیر اور خوشحال صوبہ تھا وہ بنگال تھا، اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا.
जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, सामने उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। प्लीज नीचे उतर जाओ, उतर जाओ। नौजवानों, मेरी बात सुन रहे हो? नीचे आ जाओ, वहां नीचे आ जाओ, वो गिर जाएगा। असल में कराची वालों, ये ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। मेरे नीचे आ जाओ, गिर जाएगा। जरा वो, शाबाश। अच्छा जी, मैं डीजल पे आ रहा हूं, अभी डीजल पे आ रहा हूं। हमने डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पाकिस्तानियों, ये साजिश क्या हुई? आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमेरिकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिन लोगों ने हमारे से अपने जमीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफी जो खास तौर पे इस साजिश में मुलव्वस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। फिर क्या होता है? अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ, और ये सुने वो क्या कहता है। पाकिस्तानियों सुने ये क्या कहता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी। और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी मुझे पता था ये होना है। तो पाकिस्तानियों, इससे शर्मनाक 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। और किसको दे रहे हैं? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को।
ذرا کراچی کے لوگوں یہ غور سے سنو اور جو بھی آج یہ سارے پاکستان میں ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، پاکستانی نکلے ہوئے ہیں اس سازش کے خلاف، سب سنیں، سوال معصومانہ سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں، تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ پرائم منسٹر تو میں تھا اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ۔ کس سے وہ کہہ رہا ہے بات؟ کس سے مخاطب ہے؟ اور اس کے بعد سازش شروع، ہمارے 20 ممبر آف پارلیمنٹ، ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، ان کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جو ہو تحریک انصاف تو بہت بری ہے، ساتھ 20-25 کروڑ جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ پاکستانیوں کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ کون سے ملک کو اس طرح کی دھمکی دی جاتی ہے؟ پھر میرے پاکستانیوں، میں ذرا آج آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب ہمارے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وہ اسمبلی میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ ان کو جب پتا چلتا ہے اس مراسلے کا تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو اوتھ ہے، میرا جو حلف ہے، جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خودداری کی میں حفاظت کروں گا، یہ مجھے اجازت نہیں دیتا اس مراسلے میں جس میں واضح طور پہ عدم اعتماد کا لکھا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں اڈجرن کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے، بڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیتے ہیں، فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اسمبلی میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کس وقت آپ نے ووٹنگ کروانی ہے، لیکن میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سب کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا آپ نے عدالتیں کھول دی؟ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنی جماعت کا نام انصاف کی تحریک رکھا۔ میں نے پوری طرح آزاد عدلیہ کی جنگ لڑی، مجھے جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں آزاد عدلیہ کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نے آج تک کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا۔ میں کرکٹ کے زمانے سے، جب 45 سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے، کبھی میں نے اپنی قوم کو کرکٹ کی کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ شرمندہ نہیں کروایا۔ کبھی عمران خان کا نام میچ فکسنگ میں نہیں آیا۔ اللہ کا کرم ایسا، اس نے میری مدد کی۔ پاکستان کے 2 سب سے بڑے خیراتی ادارے، 2 شوکت خانم ہاسپٹل بنائے اور تیسرا سب سے بڑا کراچی میں بن رہا ہے۔ 2 یونیورسٹیز بنائی، نمل اور القادر، جدھر 90% بچوں کا مفت ملتی ہے۔ ہسپتال میں 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج ہوتا ہے۔ اور مجھے پاکستان کے سپریم کورٹ نے
صادق اور امین کا واحد سیاستدان ہوں. تو میرا دل سے آج گلا ہے کہ مجھے عدم اعتماد کی تحریک جو میرے خلاف کامیاب ہوئی، یقین کریں مجھے اس کا پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ میچ فکس ہو گیا. لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا، کوئی آئین توڑ دوں گا، رات کے 12 بجے جو عدالتیں کھولی وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی. اور میں اپنی عدلیہ سے 2 اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنی اوتھ کو سامنے رکھتے ہوئے، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب اس نے وہ کہا تھا کہ مراسلہ یعنی جو سائفر جو پیپر تھا، جو ڈاکیومنٹ تھا، کیا سپریم کورٹ کو کم از کم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اتنا بڑا ملک کے صدر، ملک کے پرائم منسٹر کو دھمکی مل رہی ہے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی تو ہم تعلقات اچھے رکھیں گے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، یہ سنیں ذرا، کہ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کو پتا تھا کس نے آنا ہے. میر جعفر اچکن سلوا کے تیار بیٹھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی میر جعفر آئے گا تو وہ بڑے جوتے پالش کرنے کا وہ ایکسپرٹ ہے، چیری بلاسم. آتے ساتھ ہی چیری بلاسم کو حکم ملا، میر جعفر کو، کہ ڈو مور کرو، دہشت گردی کے خلاف ابھی اور کام کرو. میرے دور میں ایک دفعہ، سنیں کراچی کے لوگوں، ایک دفعہ صدر ٹرمپ اس نے پاکستان کو کہا کہ ہم دہشت گرد، پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ ٹویٹ دیکھیں جو اس کو میں نے جواب دیا. میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں، بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے. ابھی بھی میری ٹویٹ ہے. اور صدر ٹرمپ کے ساتھ جب میں امریکہ گیا، آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی بھی شاید ہی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہ عزت ملی جو اس نے مجھے امریکہ میں عزت دی تھی. پاکستانیوں، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. ٹھیک کرے گا سب کام. نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. نیا بنے گا پاکستان. تو میرے کراچی کے باشعور شہریوں، میں امریکنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں یورپینز کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان سب سیاستدانوں سے میں بہتر جانتا ہوں. آپ جب اپنے ملک کی دفاع کرتے ہیں، اپنے ملک کے مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیتے ہیں، وہ آپ پہ پریشر ضرور ڈالتے ہیں لیکن آپ کی وہ عزت کرتے ہیں. لیکن جب اب ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں چیری بلاسم سے، وہ عزت نہیں کرتے. وہ اور آپ کو وہ اور دباتے ہیں. اور جو میں آپ کے پاس آیا ہوں پاکستانیوں، پہلے تو میں عدلیہ سے آخری بات کر دوں کہ میں اپنی عدلیہ سے دوسری بات کہ ریسپیکٹڈ ججز،
जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, अपने मैंडेट से गद्दारी, अपने हलके वाले लोगों से गद्दारी, पाकिस्तान के आईन से गद्दारी, हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के लिए सबके सामने वो लोग जिन्होंने असेंबलियों में जाके पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, जब वो अपने आप को बेच रहे थे, तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये हमारा आईन इसकी इजाजत देता है? बताएं, इजाजत देता है कि आपसे वोट लेके आए और वहां जाके अपने आप को 20 करोड़ रुपए पे अपना जमीर बेच दें और फिर एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के अब गवर्नमेंट गिरा दें? पाकिस्तानी कौम जिधर भी आज ये देख रहे हैं, सारी पाकिस्तान में मेरे सुन रहे हैं, आपने इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। और ये जो पाकिस्तान का मीर जाफर है, ये जो हर जगह सूट पहन के और टाई पहना, अपने आंखों को पता जी मैं भी आप ही की तरह हूं, इसको मुझे ये बताएं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, आवाज नहीं आ रही, इंपोर्टेड हुकूमत। मैं अपने सारे पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आज खास तौर पे मैं यहां से आपको सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह निकले हुए हैं आप इस साजिश के खिलाफ निकले हुए हैं, मैं आज आपको सलाम करता हूं। तो मेरे कराची के बाशऊर शहरियों और जितने भी पाकिस्तानी आज सारे पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो ये याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। मुझे तकलीफ हुई, कल वजीरिस्तान में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जितने हमारे फौज ने कुर्बानियां दी हैं, ये जो अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, 6,500 हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी, ऑफिसर्स ने दी। मेरी वालदा की तरफ से एक जनरल ने कुर्बानी दी, मेरे पास है उस फैमिली से, दूसरे जनरल ने कुर्बानियां दी। हम सब जिनकी फैमिलियां फौज में हैं, सबको पता है कि ये जो अमेरिका की जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन किसी को याद है कि हम इस जंग में कैसे शिरकत किए? मैं आपको बताता हूं। एक धमकी आई अमेरिका से, जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा अंग्रेजी में कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, कि हम आपके ऊपर, अगर आपने हमारे साथ ना चले तो हम आपके ऊपर बमबारी करके आपको पीछे चले जाएंगे। एक धमकी
चारों शाने जित, उनकी फौज में शिरकत कर ली, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया, अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया, कबायली इलाके को हमने उजाड़ दिया, 35 लाख लोग कबायली इलाकों से नकल मकानी की और कई कराची में आ गए। पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। ड्रोन अटैक्स में एक दफा स्कूल के बच्चे 60 स्कूल के बच्चे मर गए। कई दफा जनाजों पे ड्रोन अटैक, शादियों पे ड्रोन अटैक, गांव के अंदर 400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और अपने मुल्क की तबाही की, तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को, मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। सर पे मेरे बस है काम, आओ ना लड़ो मुझे, लड़ो मुझे। सारी बातें सुन बैठा जो कहना था कह दिया। देखें पाकिस्तानियों, सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं। मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं जो बाहर की कुव्वतों से मिलके मुल्क में साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करा दे, बाहर से पैसा आए, लोगों के जमीर खरीद ले। मैं नहीं, सुने, मैं पैसा नहीं दे सकता था। हमारी 4 गवर्नमेंट्स थी, 4 हुकूमतें थी हमारी। मैं नहीं पैसा खर्च करके इन लोगों को वापस खरीद सकता था। मैंने सिर्फ अवाम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, मैंने वही पैसा चोरी करके जमीर खरीदे थे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे में खौफ खुदा है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और मैं क्या अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या मिसाल दूंगा कि मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए रिश्वत दे रहा हूं, जमीर खरीद रहा हूं? क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह को और अपनी अवाम को? बेहतर है कि हुकूमत चली जाए, लेकिन अपने और आप नौजवानों याद रखो, कभी अपने जमीर का सौदा ना करना, कभी ना करना, क्योंकि थोड़ी देर तो पैसा मिल जाता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये अब लोटे जमीर फरोश जब पब्लिक में आएंगे, मेरे पाकिस्तानियों, कराची के बाशऊर लोगों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, इसी तरह धमकियों में हमारे प्राइम मिनिस्टर घुटने टेक देंगे अपने लोगों के मफादात के खिलाफ।
اپنے لوگوں کے مفادات قربان کریں گے کسی اور طاقت کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ میر جعفر کی حکومت کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں. تو پاکستانیوں پھر سنیں, ایک جنرل مشرف نے گھٹنے ٹیکے ان کی جنگ میں لے جانے کے لیے, اور دوسری طرف اس نے پتہ کب گھٹنے ٹیکے, کونڈا لیزر رائس جو ان کی امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے بے نظیر اور جنرل مشرف کو اکٹھا کیا, اور کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری جنگ لڑیں گے تو میں نے ان دونوں کو اکٹھا کیا, اور تب جنرل مشرف نے NRO دیا ان دونوں بڑے ڈاکوؤں کو, زرداری کو اور نواز شریف کو. یہ تب NRO دیا گیا, سارے ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیے گئے. یہ پھر واپس آئے, 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا, 10 سال میرے اوپر پہلے دن سے پریشر ڈالا کہ ان کو NRO دو, آج گورنمنٹ کرا دیں گے, کل لانگ مارچ کر دیں گے. سارا وقت انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو NRO دے دوں. میں نے ان کو تب کہا, مجھے فخر ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اپنی قوم سے غداری نہیں کروں گا. NRO اب کیا ہوا ہے؟ جو سب سے بڑا ظلم ہے یہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میں کیونکہ مغربی معاشرے کو جانتا ہوں, آپ یقین کریں میرے پاکستانیوں کہ شہباز شریف کے اوپر 40 ارب کرپشن کے کیسز ہیں FIA اور نیب میں, 40 ارب. جو میں مغربی معاشرہ جانتا ہوں اپنے ملک میں, اگر یہ شہباز شریف وہاں ہوتا اور اس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہوتے تو مقصود چپڑاسی بھی نہ رکھ سکتے. ہمارے ملک کی توہین, اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بیل کے اوپر, ایک ضمانت کے اوپر آدمی, اس کو ملک کا ہم نے پرائم منسٹر بنوا دیا ہے. انہوں نے بنوایا اپنے ملک میں. ان کے کیا اخلاقی سٹینڈرڈز ہیں اور ہمارے ملک میں اس کو اوپر مسلط کیا ہے. یعنی یہ ہمیں کتنی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. پاکستانیوں یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ضمانت کے اوپر ڈاکو کو پرائم منسٹر بنا دیا, اور ضمانت میں اس کا جو بیٹا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا بن گیا. سوچیں ساری پاکستانی قوم, میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ غور سے سوچیں کہ ہمارے ملک سے ہو کیا رہا ہے. کہاں ان کی جمہوریت اور ان کی مورل سٹیٹس, ان کی اخلاقیات, اور ہمارے ملک سے کیا کی جا رہا ہے. ان کو اس لیے چوروں کو ملک کے سربراہ بناتے ہیں کیونکہ یہ چور بڑی آرام سے استعمال ہو سکتے ہیں. ان کا اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اس لیے ان کو لے کے آتے ہیں سامنے. اور ابھی سے ہی پہلے سے ہی وہ سگنل دے رہا ہے جی کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو پہلے ہی پیغام پہنچا رہا ہے کہ جو قوم مقروض ہوتی ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. شہباز شریف تمہیں غلامی کرنی پڑتی ہے, یہ قوم غلامی نہیں کرے گی. کراچی کے لوگوں, جو آپ آگے ہونے جا رہا ہے, میں اس لیے آپ سب کے پاس آیا ہوں
اب یہ کیا کریں گے؟ جب آپ نے باہر سے سازش کے تحت ہمارے اوپر امریکنوں نے اس کو مسلط کر دیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا کہ جو 16 ارب کے اس کے اوپر کیسز تھے، جو نوکروں کے نام پہ اس نے 16 ارب رکھے ہوئے تھے، جس ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا تھا، جس آفیسر نے، سب سے پہلے اس نے اس کو فارغ کیا، سب سے پہلے اس کو پھر لاہور نیب پہ انہوں نے پھر آدمی لے کے آیا ہے جو ان کے کیس ختم کرے گا اور دوسروں کے اوپر کیس بنائے گا، انتقامی کاروائی کرے گا۔ یہ ہے پاکستانیوں، یہ ہے پاکستان جدھر آج کھڑا کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے، ان کو واپس مسلط کیا ہمارے اوپر، اور وہ اب کیا کریں گے کہ ہمارے دور میں جن آفیسرز نے بڑی مشکلوں سے، آفیسرز ڈرتے تھے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے، تو جن آفیسرز نے ان کے خلاف اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ان کی چوری پکڑی تھی، اب ان کے اوپر انتقامی کارروائی ہوگی۔ کیا مثال جائے گی باقی گورنمنٹ آفیسرز کو، بیوروکریٹس کو؟ سب ڈریں گے، سب ڈریں گے ان کے کبھی بھی آگے طاقتور کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے۔ کراچی کے باشعور لوگوں اور سارے پاکستانی جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو۔ انہوں نے کہا آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، انہوں نے کہا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جدھر جب چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں، اور بڑا ڈاکو چوری کرے تو انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہے وجہ قوموں کی بربادی کی، اور پاکستانیوں یہ دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چور آ گئے ہیں واپس۔ تو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ ادھر جو ماسٹر مائنڈ تھا اس ساری سازش کا، لندن میں بیٹھ کے جو یہ ساری سازش کر رہا تھا، جو یہاں قانون سے جھوٹ بول کے دوسری دفعہ بھاگا، پہلی دفعہ مشرف کے دور میں اس نے معاہدہ کر کے سعودی عربیہ بھاگ گیا، اب یہاں جھوٹ بول کے کہ جناب مرنے والا ہے، بڑا بیمار ہے، یہ لندن چلا گیا، اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کے لیے۔ اب پاکستان کا سارا انصاف کا نظام ٹرائل پہ ہے، ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام کیا یہ طاقتور ڈاکوؤں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں اپنی عدلیہ، اپنی نیب، ان سب سے پوچھتا ہوں کہ اب کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے تو پہلے اپنے سارے کے کیسز معاف کروائے ہیں، اب جب پھر کریں گے یہ سارا، یہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں جو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ وقت ہے میرے پاکستانیوں، یہ وقت ہے آپ سب کو اپنے مستقبل کے لیے، آپ سب کو نکلنا ہے، اپنی گلیوں میں نکلنا ہے، گاؤں میں نکلنا ہے، شہروں میں نکلنا ہے۔ یہ آپ نے ظلم، ناانصافی، سازش اگر آپ نے یہ قبول کر لی اس ملک میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ ایک قوم کرپشن کو برا نہیں سمجھتی، جب
جب وہ کرپشن کو ایکسپٹ کر جاتی ہے, جب برائی کو برا نہیں سمجھتی, تو وہ قوم کی تباہی ہو جاتی ہے, وہ قوم نہیں بچتی. مولانا رومی نے یہی کہا کہ جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے. ہمارے لیے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے بڑا کہا جی آپ کے خلاف سازشیں ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. میری جان سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے. یہ آپ, میں اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں, اس سازش کو آپ نے کامیاب ہونے دیا. میں پھر سے کہتا ہوں, یہ وہ اللہ کی نعمت ہے پاکستان. یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. اس میں سب قسم کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں, لیکن کوئی بھی ملک, جس ملک کے اوپر چوروں کو آپ مسلط کر دیں, وہ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور صرف یہی نہیں کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ باہر کے ایجنڈا پاکستان پہ چلائیں گے. میں نے کس چیز سے امریکہ ناراض ہوا؟ ایک یہ کہ جی میں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں, جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دوسرا, ہم نے جب میں روس میں گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تیل اور گندم چاہیے. دونوں تیل بھی 30% کم دے رہے تھے اور گندم بھی 30% کم پہ ہمیں دے رہے تھے. تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. وہ اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو. جس کو میں ویسے کراچی آپ کے جنون کو سلام کرتا ہوں. آپ کے شعور کو سلام کرتا ہوں. اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں. اب میں ساری پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہوں, دو راستے ہیں ہمارے سامنے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں, ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے رم کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. ہماری قوم کے سامنے یہ دو راستے آ گئے, جس کی وجہ سے یہاں آیا ہوں میں. ایک طرف راستہ ہے لا الہ الا اللہ کا, اللہ تیرے سوا کوئی کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے. ایک کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. امریکہ ہم ان سے دوستی کر لیں گے, لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے. ہمارا
کہ ہمارا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف کہ تم اچھائی کے ساتھ رائے حق پہ کھڑے ہوگے اور بدی کے خلاف جہاد کرو گے. پاکستانی قوم یہ یاد رکھیں اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں دیا. آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کہ یہ تم چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کرو. آپ رائے حق پہ چلیں اس کا حکم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تیتر اور پٹیر ہوں یا ایک ہے یا دوسرا. تو میری ساری قوم کو آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی, چاہے وہ MQM, سب کو میرا پیغام ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت جب ایک بڑی سازش ہو کے ایک ملک میں رجیم چینج کی گئی اور میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا, آپ سب پہ فرض ہے کہ پہلے تحقیقات کر لیں. اور ہم نے کہا ہے کہ جو مراسلہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے چیف جسٹس کے نیچے اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ سازش ہوئی ہے. لیکن جب ہم نے ساری اسمبلی کو کہا کہ آ کے خود نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو آ کے دیکھیں, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے میر جعفر نے تو آنا نہیں تھا, وہ تو سازش کا حصہ ہے, لیکن باقی ان MNAs تو آ کے دیکھتے. پھر سپیکر نے کہا کہ آ کے دیکھو, تب بھی یہ نہیں آئے. تو اگر یہ آپ کو پتا ہے, تب آپ کو جب یہ پتا چل جائے کہ یہ اس جو مراسلے میں واقعی رجیم چینج کا اور نو کانفیڈنس کا لکھا ہوا ہے, تو اس کے بعد آپ کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ کا ضمیر مانتا ہے ان کا ساتھ دینے میں؟ کیسے آپ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے, سارے پاکستانی مل کے نکلیں اور کہیں, ایک ڈیمانڈ کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے, ہمیں الیکشن چاہیے. ہمیں الیکشن چاہیے. یہ ملک جمہوریت پسند ہے. اگر یہ واقعی لوگ اس میر جعفر کو پسند کرتے تو الیکشن میں جیت جاؤ, لیکن ایک بھی الیکشن نہیں کروائے گا. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے گا کہ اس نے پہلے آ کے ہر قسم کی انتقامی کارروائی کرنی ہے. میں آج سارے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا ہے, اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے تحریک انصاف. بات سنو پاکستانی میر جعفر, غور سے بات سنو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے. اور میں آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ صرف ایک پارٹی کی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور اس کا نام تحریک انصاف ہے.
پختن و زند روایا انہوں نے یہ میں آپ کو شریف مافیا کی ڈاکٹرین بتا دوں یہ کیا کریں گے. ہر جگہ پہلے اپنے امپائر کھڑے کریں گے. الیکشن کمیشن میں ابھی وہ اپنے لوگ بھریں گے تاکہ الیکشن میں دھاندلی کریں. بیوروکریٹس اپنے لے کے آئیں گے. ایف آئی اے کے اندر کیسز کریں گے ہمارے خلاف. نیب میں جھوٹے کیسز بنائیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ دھاندلی دھر کے کسی طرح میر جعفر پھر آ جائے. میں آج سارے پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اداروں کو کسی طرح کوئی کمزور کرے. مضبوط ادارے سے مضبوط قوم بنتی ہے. لیکن یہ جو کرنے جا رہا ہے, جو انہوں نے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا, میرا پیغام سن لو کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا تو ملک کو نہیں آپ کو نقصان پہنچے گا. میری جماعت اور جتنے بھی ہمارے لوگ نکل رہے ہیں, میرا سب کو پیغام ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے. ہم نے کبھی کسی قسم کی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی. ہمارے ہی لوگ ہیں, ہماری پولیس ہے, ہماری فوج ہے, ہمارے ادارے ہیں. ہم نے کسی قسم کا عمران کے ساتھ مریں گے, عمران کے ساتھ جیئیں گے, عمران کے ساتھ مریں گے, عمران کے ساتھ. ہمیں تحریک سے پیار, ہم نے پرامن احتجاج کیے اور یہ بھی جو ہماری تحریک ہے یہ پرامن رہے گی. اور میں پھر سے یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہ کرنا کہ یہ تحریک تبدیل ہو, کیونکہ میں کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہیں دیکھنا چاہتا. نہ کیا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہم ہونے دیں گے. لیکن میرے پاکستانیوں, آخر میں اب سب تیاری کریں. آج جدھر بھی پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں, میں پہلے تو سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری قوم پاکستان کے لیے باہر نکلے ہیں. میں بیرون ملک پاکستانیوں پھر سے آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. میں سوشل میڈیا کے جو ہمارے پاکستانی ایکٹیوسٹ ہیں, جو کی بورڈ وارئرز ہیں, میں آج آپ کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور, وہ ٹرینڈ آج بھی دنیا میں سب سے اوپر ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ لاہور مناکستان پہ جمعرات کو جو جلسہ کروں گا, میں اپنے لاہور کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. انشاءاللہ 11 پارٹیز نے مل کے بھی جو کیا تھا, وہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے لوگ جب نکلتے ہیں, مینار پاکستان میں ساری قوم دیکھے گی لاہور کے لوگوں کو. اور ہمارا ایک پیغام ہوگا کہ ہم کبھی بھی اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے. اور ہم ایک چیز چاہتے ہیں, ہم الیکشنز چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں الیکشن چاہتے ہیں. ساری قوم الیکشن کے لیے تیار ہے. آپ تیار ہیں الیکشن کے لیے؟ اور
फिर से मेरे से वादा करना है आपने कि आपने सबक सिखाना है इन जमीर फरोश लोटों को इलेक्शन में। देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे जो लोहे अजल पे लिखा है हम देखेंगे। आखिर में अली जैदी आपको और आपकी सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जबरदस्त आपने ऑर्गेनाइज किया आज। मैं अपनी सारी फैमिलीज और ख्वातीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप में जो जज्बा है, आप आई आज फैमिलीज आई, बच्चे आए, और यही मैं चाहता हूँ। आज 26 साल हो जाएंगे मेरी पॉलिटिक्स में। मुझे 26 साल के बाद पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह 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 शुक्रिया कराची। उन कुव्वतों को, उस सुपर पावर को बता दिया कि सुपर पावर अल्लाह की जात है और इमरान खान उसका एक सिपाही है। अब मैं अपने तमाम जितने भी वॉलंटियर हैं और जलसगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा, जिससे साबिक वजीर आजम इमरान खान खिताब कर रहे थे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कराची के अवाम का और साथ ही उन्होंने अदलिया से सवाल पूछा कि रात 12 बजे अदालत खोली, मेरे दिल में सारी जिंदगी ये बात रह जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि खुली मंडी लगी रही, लोग बिकते रहे, सियासतदान बिक रहे थे, मैंडेट हल्के वालों से पाकिस्तानी कौम से गद्दारी की जा रही थी। ये लोग जब खुद को बेच रहे थे, क्या अदलिया को सो मोटो एक्शन नहीं लेना